ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قلت وقت کی بنیاد پر میں اپنے معافی ضمیر کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاؤں گا۔ مختصر سے وقت میں صرف آپ کے دل و دماغ کے اندر آج کے درد بھرے حالات کے اندر، کرب و اضطراب کے حالات کے اندر، مصیبتوں کے بادل کے منڈلانے کی سچویشن کے اندر، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں انسان کسی نہ کسی پریشانی کا شکار نظر نہ آتا ہو۔ کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کی بچی بن بیاہی بیٹھی ہے، کسی گھر میں اولاد کی قلت ہے، کسی گھر کے اندر سرے سے اولاد نہیں ہے، کہیں تنگ دستی کا معاملہ ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ گھر کا گزر بسر نہیں چل پا رہا۔ ایسی سچویشن تقریباً جگہوں پر انسان کو نظر آ رہی ہے، اور ایسے حالات کے اندر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی تو ہو جو ہمارا درد سنے، ہماری پریشانی کو سنے، ہماری تکلیف کو سنے، ہماری فریاد کو پہنچے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کہ کوئی آہ کرے دل سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قسم کھا کر کے کہا واللہ، اور پھر یقین کے ساتھ کہتے ہیں وہ سن لیں گے، اللہ کی قسم وہ سن لیں گے، اور پھر سنیں گے ہی نہیں، فریاد کو پہنچیں گے۔ قربان جائیے اس یقین پر، لیکن شرط یہ ہے کہ پکارنے والا حضور کو دل سے پکارے۔ میں نے حدیث کے جس ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں حضور اپنی سماعتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی کیفیت اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی کیفیت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنتے ہیں اور کس طریقے سے سنتے ہیں، کتنا سنتے ہیں، تو اللہ اکبر، خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فرش گیتی پر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو رسول ماں کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن سکتے ہوں، وہ اپنے غلاموں کی فریاد کو بھی سنتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں ایک بہت لطیف نقطہ آج آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ عز و جل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی ہے اور رحمان و رحیم ہے، اس کی بڑی عظیم صفت ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ یہاں سمجھانا چاہوں گا، اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اللہ جبرن کسی کو رب بنواتا نہیں ہے کہ مجھے مانو کہ میں تمہارا خدا ہوں، نہیں۔ اللہ عز و جل نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور پھر آپ دیکھیں اللہ جبرن کسی کو نہیں کہتا کہ مجھے خدا مانو ہی مانو، مجھے اللہ مانو ہی مانو، مجھے پالنہار حقیقی مانو ہی مانو، نہیں، مجھے معبود برحق مانو۔ جبرن اللہ نہیں جو ہے منواتا ہے، بلکہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور عقل عطا فرمانے کے بعد ہر انسان کو روزی دے رہا ہے، ہر انسان کو پانی دے رہا ہے، ہر انسان کو زندگی دے رہا ہے، اور پھر اس عقل کے ذریعے انسان کو سوچنے کا موقع دے رہا ہے۔ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، تجھے زندگی بھر کے لیے پال کون رہا ہے، تجھے سانس کون دے رہا ہے، تجھے زندگی کون دے رہا ہے؟ ارے نادان، 1 مہینے کے لیے تیرے پاس کوئی ملازم رہ جائے تو اس کو اس کا مالک اپنے آپ کو کہلانے پر فخر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تیرا ملازم جسے 1 مہینے کے لیے تو تنخواہ دے اور اس سے کام لے، وہ تجھے مالک مانے۔ میں تو تجھے زندگی بھی دے رہا ہوں، میں تو تجھے پانی بھی دے رہا ہوں، میں تو تجھے ہوا بھی دے رہا ہوں، میں نے تجھے ہاتھ عطا فرمائے، میں نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی، میں نے تجھے زمین عطا فرمائی، میں نے تجھے آسمان عطا فرمایا۔ ذرا عقل سے کام تو لے، کون ہے جو تجھے پال رہا ہے؟ تو تیرا وجدان کہے گا مجھے پالنے والا پروردگار ہے۔ تو جو پالنے والا ہے وہی عظیم ذات
یہ چاہتی ہے کہ اسی کو تو اپنا معبود بنا لے اور اسی کو معبود مان لے، تیرا سر جھکے تو اسی کی بارگاہ میں جھکے، کسی اور کی بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر نہ آئے۔ اسی طریقے سے اللہ عز و جل رحمان و رحیم ہے۔ اب ایک انسان اللہ کی رحمت کا احاطہ کیا کر سکتا ہے؟ خود رب فرماتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو میری رحمت گھیرے ہوئے ہے۔ اور پروردگار نے جب قلم پیدا فرمایا تو فرمایا اے قلم لکھ سبقت غضبی علی سبقت رحمتی علی غضبی، میرا غضب میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین بھی ہے اور رحمان و رحیم بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک بندہ کس طریقے سے مانے، کیسے مانے کہ اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے، بہت پیار کرنے والا ہے۔ اے انسان تو خدا کو دیکھ نہیں سکتا، خدا کو تو سمجھ نہیں سکتا، تو تجھے جاننا ہے کہ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ تو اے میرے بندے تیری بارگاہ کے تیرے سامنے میں ایک ایسی ذات کو پیش کر رہا ہوں جسے رحمت للعالمین بنا کر پیش کرتا ہوں۔ اس ذات کی رحمت کا عالم دیکھ کہ اس ذات کی پوزیشن یہ ہے جسے میں نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ تو رات کو سوتا ہے، رات کو گناہ کرتا ہے، لیکن میرا محبوب تیری بخشش کے لیے تڑپتے نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ تو بھوکا رہتا انہیں بے چینی ہو جائے، تو پریشان ہو تو انہیں بے چینی ہو جائے، وہ خود بھوکے رہ کر تجھے کھلاتے نظر آئیں، تیری پریشانیوں کا مداوع کرتے نظر آئیں۔ میں نے ان کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اس رسول رحمت کا عالم کیا ہے؟ جب امتی کی یاد آتی ہے، بلکہ ہمیشہ امتی کی یاد آئی تو امت کی محبت میں روتے نظر آتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے نظر آتے ہیں، پیاسوں کو پلاتے نظر آتے ہیں، اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں لوٹاتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ آقا رحمت للعالمین ہے اور سرکار کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ زمین کے اوپر بھی اگر انسان ہے تو حضور کی رحمت کے سائے میں جی رہا ہے، زمین کے اندر بھی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی رحمت میں جی رہا ہے۔ اور میدان محشر کے اندر بھی جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہی ہوگی جو ایک پریشان حال امتی کی نجات کا سامان تیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ کی رحمت کو سمجھنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کو دیکھ لے کہ آقا کتنی رحمت بھری زندگی گزار رہے ہیں اور کتنے مہربان ہیں، کتنا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں ہی پر نہیں بلکہ نہ ماننے والوں پر بھی آقا کریم کی رحمت سایہ فگن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں اللہ نے حضور کو قوت سماعت عطا فرمائی، کتنی عظیم سماعت، کس طریقے سے سنتے ہیں اور فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی فریاد کو نہیں پہنچتے، جانوروں کی فریاد کو بھی پہنچتے ہیں، پریشان حالوں کی فریاد کو بھی پہنچتے ہیں۔ آئیے میں سب سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں، خبردار کہیں سے بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے، اس یقین سے پکارو کہ مدینے کے تاجدار جہاں بھی ہو اپنے غلام کی فریاد کو سنا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت راجز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر، دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، رات کی تاریکی کے اندر جب وہ جا رہے تھے دشمنوں نے گھیر لیا، اللہ اکبر، حضرت راجز صحابی مدینے کے اندر نہیں بہت دوری پر، کافی فاصلے پر کسی دوسرے شہر کے اندر دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، اور جب نرغے میں آ گئے تو وہیں سے اپنے آقا کو آواز دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیثنی اغیثنی اغیثنی، میری مدد فرمائیں، میری مدد فرمائیں۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس وقت حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام پذیر تھے اور تہجد کے لیے اٹھے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اتنی دور سے پھنسے ہوئے صحابی، پریشان حال صحابی نے جیسے ہی اپنے نبی کو آواز دی اور مدد کے لیے پکارا، سرکار وضو فرماتے فرماتے کہتے ہیں لبیک
लब्बैक लब्बैक नुसिरता नुसिरता नुसिरता। जब सरकार ने ये फरमाया और वुजू फरमा चुके तो हजरत उम्मुल मुमिनीन हजरत मैमूना रदी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती है, सरकार कोई मदद को पुकारने वाला नजर नहीं आ रहा, आप किसकी पुकार पर लब्बैक फरमा रहे थे, आप किसकी पुकार पर कह रहे थे कि तेरी मदद की गई। सरकार ने फरमाया, मेरा एक गुलाम बहुत दूर दुश्मनों के नरगे में फंसा हुआ था, वहां से उसने मुझे मदद के लिए आवाज दी, मैंने उसकी आवाज सुनी और मैंने उसकी मदद भी कर दी। उम्मुल मुमिनीन अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने दूर से अपने गुलाम की आवाज को आपने समाअत फरमा लिया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसरत नवाफिल के जरिए बंदा खुदा से इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह उसका कान बन जाता है जिससे वो सुना करता है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं, ये हदीस की किताब के अंदर हजरत राजिस का वाकया मौजूद है और सरकार ने उनकी मदद फरमाई। लेकिन उन्होंने पुकारा कैसे था? पहले तो उनको यकीन था, इसलिए यकीन की वजह से उन्होंने पुकारा था कि मेरे मुस्तफा मदद फरमाएंगे, और साथ ही साथ उन्होंने रस्मी तौर पर नहीं, दिल से पुकारा था। तो मेरे आला हजरत कहते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से, दिल से पुकार कर देखो। बस यहां एक वाकया अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। माजी करीब के एक अजीम आशिक रसूल, जिनका मशहूर जमाना कलाम अहमद रजा की शम्म फरोजा है, आज भी सब उनसे जलने वालों के कुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्म फरोजा है आज भी। ये मनकबत आला हजरत की, जिन्होंने मदीने मुनव्वरा में आला हजरत के खलीफा कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा के यहाँ उर्स आला हजरत मनाया जा रहा था मदीने शरीफ के अंदर, उस वक्त उन्होंने ये कलाम लिखा था। मुझे उन्होंने खुद ये वाकया बयान फरमाया। बड़े अजीम बुजुर्ग थे, बड़ी शफकत फरमाते थे। एक तवील अरसा हो चुका उनके इंतकाल को, विसाल को। तो मिर्जा साहब के पास में बैठा हुआ था, मैंने अर्ज किया, हुजूर कोई मदीने की बात सुनाए, गौर से सुनिएगा। इरशाद फरमाते, मौलाना एक बार ऐसा हुआ कि मैं मदीने में था और शदीद गर्मी थी और दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और वहां पंखों का इंतजाम कम, हर कमरे के अंदर एयर कंडीशन ही होता है। तो फरमाने लगे कि दोपहर के वक्त इत्तेफाक से लाइट चली गई और लाइट जाने की वजह से एयर कंडीशन बंद हो गया। मेरे कमरे में जितने मेरे दोस्त अहबाब मुताल्लिकीन मौजूद थे, एक 5-7 मिनट के बाद एयर कंडीशन के बंद होने की वजह से ओह बहुत तकलीफ हो रही है, अल्लाह क्या होगा, ये सब शुरू कर चुके। कोई पुट्ठा ढूंढ रहा है, कोई दूसरी चीज ढूंढ रहा है जिससे वो थोड़ी सी हवा करके अपने आप को ठंडक पहुंचाए। लेकिन मैं एक कोने में बैठा था, मैंने किसी से कोई चीज तलब भी नहीं की कि मुझे पंखा करो, मुझे गर्मी हो रही है, कुछ भी नहीं। काफी देर तक जब लोगों ने महसूस किया कि मैं कोई शिकायत अपनी जबान से नहीं कर रहा हूं और मैं न पंखा झेल रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा और खामोशी से बैठा हुआ हूं, तो मेरे पास आकर के कुछ लोगों ने कहा, क्या हुजूर आपको गर्मी नहीं लग रही? तो मैंने कसम खाकर के कहा कि मुझे गर्मी नहीं लग रही। कसम खाकर मैंने कहा मुझे गर्मी नहीं लग रही। उन्होंने कहा, हुजूर एयर कंडीशन बंद है, हवा आने की कोई जगह नहीं है और आप कह रहे हैं आपको ठंडी गर्मी नहीं लग रही? कहा हाँ। कहा, हुजूर हमें भी तो फलसफा बता दीजिए, किस वजह से आपको गर्मी नहीं रही? हमें गर्मी तो शदीद महसूस हो रही है। मिर्जा साहब ने फरमाया, जब एयर कंडीशन बंद हुआ तुमने फरियाद इंसानों से की, मैंने फरियाद मदीने के ताजदार से की। जैसे ही एयर कंडीशन बंद हुआ और थोड़ी देर के बाद मैंने गर्दन झुकाई और मैंने अपने नबी से अर्ज किया, हुजूर मैं आपका मेहमान हूं, करम की नजर फरमा दें। बस इतना कहना था, ऐसा लगता है कि गुंबदे खदरा से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा इश्क सही करके देखो, मोहब्बत सही करके देखो, सही मानों में उल्फत का चिराग सीने में जला कर देखो। जब ये कैफियत पैदा होगी
तब जाकर के कहीं से भी पुकारोगे मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत शामिल हाल हो जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जालिम लोग ये कहते हैं कि सरकार माअज़ल्लाह दूर से पुकारो तो नहीं सुनते। अरे नादानो, अभी वजूद में दुनिया में सरकार का जसद अक़दस नहीं आया था, शिकम मादर में थे, लोहे महफूज पर चलते हुए कलम की आवाज को सुनते थे। और इस बात पर तो सबका इत्तेफाक है। और हैरत की बात है, फरियाद अगर कोई करे तो दुश्मन कहता है कि हुजूर नहीं सुनते, लेकिन अगर हुजूर सहाबा के साथ तशरीफ फरमाएं, इस हदीस को पढ़ते भी हैं, पढ़कर सुनाते भी हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमाते, किसी चीज के गिरने की आवाज आई तो सहाबा ने अर्ज की, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम्हें मालूम है ये किस चीज के गिरने की आवाज है? सहाबा ने कहा नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में एक पत्थर गिरा था, वो 70 साल पहले गिरा था, अब जाकर जहन्नम की तह के अंदर पहुंचा है, जिसकी आवाज ये आई है। आप जरा सोचो, कहां जहन्नम और कहां जन्नत और कहां जमीन, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की समाअतों का आलम ये है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। ये इतना तफसीली मौजू है कि मैं तमहीद पर अगर गुफ्तगू करता और तमहीदी कलेमात आपके सामने पेश करता तो मौजू और उजागर आपके सामने हो जाता और आप अच्छी तरीके से समझ पाते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार सुनते ही नहीं हैं, बल्कि अगर चाहें तो लोगों को सुनाने की सलाहियत भी अल्लाह की अता से अता फरमा देते हैं। मैं आपको बताऊं, कौन है जो कंकर की आवाज को सुन सकता हो? कौन है जो कंकर की बोली को समझ सकता हो? लेकिन आप जरा सोचो तो सही, एक दुश्मन अपनी मुट्ठी में कंकरियां लेकर हुजूर से पूछता है कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? हुजूर फरमाते हैं, मैं बताऊं कि क्या है, या ये मुट्ठी में मौजूद चीजें बता दे कि ये तो मैं कौन हूं? कहा अगर वो बता दें तो सुभान अल्लाह। आपने ये वाकया तो सुना होगा, लेकिन सरकार के करम को देखो, इख्तियार को देखो कि गूंगे को भी बोलने की ताकत और बहरे को भी सरकार सुनने की ताकत अता कर देते हैं। आप जरा सोचो, कंकरी बोलने की ताकत नहीं रखती, लेकिन हुजूर के कहने पर कंकरियों ने कलमा भी पढ़ा, और वो काफिर जो इंसान की बोली नहीं समझता था, वो भी कंकरियों के कलमे को सुनने पर तैयार हो गया। पता चला ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से अता करना कुव्वत है और ये ताकत है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जहां हमारा रिश्ता नबी से तोड़ा जा रहा है। दुश्मन हर चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार है, कलेमा पढ़ता है, मोहब्बत रसूल और नबी का उम्मती होने का दावा भी करता है, लेकिन जब बात हुजूर के इख्तियार की आती है, कमालात की आती है, मौजेजात की आती है, तो फिर कहते नहीं 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 नहीं, सरकार को माअज़ल्लाह पुकारना शिर्क है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह। वो कौन है जो मुसीबत में हुजूर को पुकारता नजर नहीं आता? नादानों, मैं एक सवाल आपकी समाअतों के हवाले करके और खास तौर पर उन लोगों की समाअतों के हवाले करना चाहूंगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइतनाई बरतते हैं और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को कमजोर करते हैं और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह अपने जैसा इंसान तस्वुर करते हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा, जरा सोचो तो सही, कयामत में कौन काम आएगा? तुम्हारा कोई मौलवी काम नहीं आएगा, तुम्हारा कोई शेखुल हदीस काम नहीं आएगा, तुम्हारा बाप काम नहीं आएगा, तुम्हारी माँ काम नहीं आएगी। एक ही ज़ात होगी जिसके झंडे तले सबको जमा होना है और एक ही ज़ात होगी जिसकी सुनी जाएगी। इसीलिए मेरे आला हज़रत कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। अल्लाहु अकबर। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कयामत में सिर्फ हुजूर की सुनी जाएगी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहेंगे मेरा मौला वही करेगा। आप जरा सोचो, उस रसूल के बारे में अगर तुम ये कहते हो कि सरकार किसी की मदद को नहीं आ सकते, सरकार किसी की मदद नहीं फरमा सकते, तो तुम्हारा ईमान कितना कमजोर है। बल्कि तुम्हारे पास ईमान ही कहाँ है? उनको तो बेजा ही इसलिए गया
گیا کہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کریں، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کریں، اور وہ صرف زمین پر تھے تب ہی پریشانی دور نہیں کرتے تھے، وہ آج زمین کے اندر ہیں تب بھی پریشانی دور کرتے ہیں۔ ایک بہت سمجھنے والی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج بھی اگر کوئی امتی رسول اعظم پر درود پڑھتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور دل سے پڑھے جانے والے درود کو خود سن لیتے ہیں، اور جو یوں ہی درود پڑھتا ہے فرشتے اس درود کو حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اب میرا سوال ان لوگوں کے حوالے ہے کہ جو درود پڑھتے بھی ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، عام طور پر بھی پڑھتے ہیں، بتاؤ یہ ایک بار درود پڑھنے پر تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ 10 گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ 10 درجے بلند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو مجھے بتاؤ مدد کہتے کس کو ہیں؟ پریشانی کو دور کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ارے تم درود پڑھو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب جب نبی پر درود کا یہ حال ہے تو ذات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں صرف یہ بتانا چاہوں گا، دور سے بھی پکارو تو حضور سنتے ہیں، قریب سے پکارو تب بھی حضور سنتے ہیں، مصیبت میں پکارو تو بھی حضور مدد فرماتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جانور فریاد کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آپ کو نظر آئیں گے، ان کی بھی فریاد حضور سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کون ایسا ہے جس کی فریاد حضور سنتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن فریاد رس بن کر کے، مصیبتوں کو دور کرنے والے بن کر جو حضور تشریف لائے، یہ سارے کمالات حضور کو مصیبت دور کرنے کے حوالے سے، سماعت کے حوالے سے سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ یہ اللہ عز و جل نے انہیں یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور دیکھنے کا اور سننے کا عالم اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کیا بتاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سلیمان کے سننے کا عالم دیکھ لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، بہت دور تھے۔ آپ ذرا سوچو ان کی نظر کا عالم اور ان کی سماعت کا عالم۔ دور سے ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے دیکھا، تو دیکھ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو، ادب دیکھیے، اس نے فوراً اپنے چونٹیوں کے لشکر سے کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان جنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں، اپنی اپنی بل میں چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، کہیں لاشعوری طور پر تم کو کچل نہ دیں، ان کا لشکر کچل نہ دے۔ آپ اندازہ لگائیے، چونٹی بھی جانتی ہے نبی اور اس کے لشکر جو ہیں وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، لیکن لاشعوری طور پر کہاں چوٹی کی آواز، کہاں چوٹی کی زبان، کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر۔ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان نے یہ آواز چوٹی کی سن لی۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر مسکرا اٹھے۔ آپ ذرا سوچو، وہ سلیمان جو معراج کے موقع پر رسول اعظم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام کے سننے کا جب یہ عالم ہے تو ان کے سردار مدینے کے تاجدار کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے عقیدے کو پختہ کرو، اپنے ایمان کو پختہ کرو، اپنے تعلق کو حضور سے مضبوط کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، تعلق جب مضبوط ہو تو یقین مضبوط ہوتا ہے، اور تعلق جب کمزور ہو تو یقین کمزور ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ شاید کہ یہ سوچ جو میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کی پرفیکٹ سوچ بن جائے۔ دیکھیے، تعلق جب کسی سے اچھا ہو اور تعلق مضبوط ہو تو یقین مضبوط ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جملے پر توجہ چاہوں گا۔ تعلق مضبوط ہو تو یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اب آپ کے یہاں کے نگراں جناب روہیب بھائی، ان سے آپ کے تعلقات اگر مضبوط ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں گے، حضرت کی مفتی صاحب کی تاریخ دلا دیجئے، تو آپ کو یقین ہوگا کہ یار روہیب بھائی سے ہمارے تعلقات ہیں، روہیب بھائی ہمارا کام کر کے دیں گے۔ تعلق مضبوط۔ اب یہ تعلق کی مضبوطی کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ملنا جلنا ہے، رابطہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، تو تعلق رکھنے پر
ताल्लुक मजबूत होता है। तवज्जो चाहूंगा, ताल्लुक रखने पर ताल्लुक मजबूत होता है, और ताल्लुक जब मजबूत हो तो यकीन मजबूत होता है। हमारे दिल में वसवसा है, यार दुरूद तो जमाने से पढ़ते हैं, माज़ अल्लाह हमें कोई फायदा नहीं, कुछ और चीज बताइए। क्यों? इसलिए कि हमारा हुजूर से जैसा ताल्लुक होना चाहिए वैसा नहीं। अगर ताल्लुक मजबूत हो तो यकीन मजबूत होता है। कश्ती में सवार हैं, बहरी जहाज के अंदर इमाम इश्क व मोहब्बत सवार हैं, और तूफान आता है। सबको यकीन होता है कि अब जहाज डूबेगा, तब जहाज डूबेगा, कफन लेकर सब तैयार हैं। लेकिन ए इमाम अहमद रजा, तुम्हारी अजमतों पर कुर्बान के किनारे पर बैठे हैं और कोई टेंशन नहीं जहाज के डूबने का। लोगों ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता, जहाज हचकोले खा रहा है, अब डूबेगा कि तब डूबेगा। तो इमाम अहमद रजा का यकीन बोलता है कमजोर, डायल करना पड़ता है, तब जाकर के राब्ता होता है। और कभी ऐसा भी हुआ भी और नहीं भी हुआ, सामने वाला नेटवर्क उसका कमजोर है या कोई और मसला है तो राब्ता नहीं हो सकता। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि दुरूद पढ़ने से हुजूर से राब्ता नहीं होता। ऐसा अमल है कि इधर पढ़े के फौरन हुजूर से कांटेक्ट मजबूत हो गया। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर मेरा पैगाम आप सबको यही है, हुजूर से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। और हम दुनिया के इंसानों को ताकतवर समझकर उनसे ताल्लुक मजबूत करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं इंसानों में हुजूर से बड़ा ताकतवर कोई दूसरा है ही नहीं है। वो ऐसे हैं, कोई खजाना ऐसा नहीं जिसकी चाबी अल्लाह ने अपने महबूब को ना अता की हो। अल्लाह अकबर, हुजूर सब खजाने के मालिक बना दिए गए, मालिके कुल हैं, मालिके कौनैन हैं। वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो देने पर आए तो कोई दूसरा ऐसा दे ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, वो देने पे आते हैं तो जन्नत भी बांटते नजर आते हैं, जन्नत भी देते हुए नजर आते हैं। है कोई जो जन्नत देने की ताकत रखता हो? नहीं नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की जात है, देने पे आते हैं तो जन्नत भी दे दिया करते हैं। इसलिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरूरत इस अम्र की है, आका से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, आकाए करीम से अपनी मोहब्बत को मजबूत करो, आकाए करीम की मोहब्बत का चिराग अपने घर में अपने बच्चों के सीने में रोशन करो, और मामूल बना लो रोजाना सैकड़ों मर्तबा अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का नजराना पेश करोगे। इसलिए कि ये बार बार दुरूद पढ़ना बार बार हुजूर की बारगाह में हाजिरी के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल मुझे आपको सबको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आइए एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें ताकि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक हमारा कायम हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 2-5 मिनट और मैं आपकी समातों के हवाले कुछ बात कर दूं। इन लोगों ने शायद बात कर ली है डिपार्टमेंट वालों से, तो उन्होंने भी इजाज़त दे दी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि सहाबा हमेशा हुजूर के करीब रहना चाहते, जीते जी भी हुजूर के करीब और मरने के बाद भी हुजूर के करीब रहना चाहते थे। अच्छा, मैं इस सिलसिले में बात अर्ज करने से पहले, कल ही ईद गई ना, एक वाकया मुझे याद आ रहा है। मैं पहले ईद से मुतल्लिक एक वाकया सुना दूं। सैयदना गौसुस सकलैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु, जैसे ही ईद का चांद होता है तो आप अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते हैं, और हुजरे में जाने के बाद गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत रोते हैं, बहुत गिरियोजारी फरमाते हैं। लोगों के कानों तक गौसे पाक के गिरियोजारी की आवाज पहुंच भी जाती है, और लोग पहुंचे होते हैं चांद की मुबारकबाद पेश करने के लिए।
اور عید کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے، لیکن غوث پاک کا دروازہ بند۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک کے جھروکوں سے جب لوگوں نے دیکھا تو غوث پاک بہت رو رہے تھے۔ انتظار کیے دروازے پر، کافی دیر کے بعد دروازے پر جب انہوں نے دستک دی تو غوث پاک نے دروازہ کھولا۔ جب غوث پاک کو روتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو کہا حضور آج تو عید کا دن ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، عید سعید۔ غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر بہت قریب کے کسی شخص نے پوچھا حضور آج تو خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ اب دیکھیں میں فکر دینا چاہتا ہوں، آج تو خوشی کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ تو پھر غوث پاک رونے لگے اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا میری عید تو اس وقت ہوگی جب میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ جس دن ایمان پر خاتمہ ہوا وہی میرے لیے عید کا دن ہے۔ اور آج پہلے ہمیں بے عمل بنایا گیا تھا اور آج بے ایمان بنایا جا رہا ہے۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، اللہ پر سے بھروسہ کم ہو گیا۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، نبی پر سے اعتماد کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 3 سانس میں بیٹھ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پینا میرے نبی کی سنت ہے، بس حضرت دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اتنا کہہ دیں گے۔ لیکن اگر میرے بعد کوئی طبیب بیٹھ گیا، کوئی ڈاکٹر بیٹھ گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ کھڑے ہو کر 1 سانس میں آدمی پانی پیے تو ہارٹ اٹیک کا اندیشہ ہے، اچھا اب تو میں آج سے بیٹھ کر پانی پیوں گا۔ میں پوچھتا ہوں نادان، تجھے ڈاکٹر کی بات پر جتنا بھروسہ ہے اتنا نبی کی بات پر بھروسہ نہیں؟ کیا یہ ایمان کمزور نہیں ہو چکا ہمارا؟ آج ہمارا یقین اپنے نبی کے فرمان سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارا بھروسہ اللہ کے سلسلے میں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، آج مسلمانوں کے سینے میں اسلام ٹمٹماتے ہوئے دیے کی طرح ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ورنہ کب بجھ جائے گا ہم نہیں جانتے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، صحابہ اسی لیے جانتے تھے کہ حضور کے قدموں میں رہیں گے تو ایمان سلامت رہے گا، اس لیے وہ جینا بھی چاہتے تھے حضور کے قدموں میں اور مرنا بھی چاہتے تھے حضور کے قدموں میں۔ آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے تاروں کے برابر اگر کسی کی نیکی ہے تو وہ عمر فاروق کی ہے، اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ اتنی اونچی صلاحیتوں کے مالک فاروق اعظم، کیا وہ نہیں جانتے تھے مکہ بہت عظیم شہر ہے؟ انہوں نے مکہ بھی دیکھا تھا، مکے کی عظمتوں کو بھی جانتے تھے، مکے میں موجود خانہ کعبہ کی عظمتوں کو بھی جانتے تھے، مینا اور عرفات کی عظمتوں کو بھی جانتے تھے، مزدلفہ کی عظمت کو بھی جانتے تھے، صفا مروہ کی عظمتوں کو بھی جانتے تھے، کعبے میں نصب حجر اسود کی عظمت کو بھی جانتے تھے۔ لیکن جب میں فاروق اعظم کی تو جواب دیتے ہیں کہ میری دعا تو ہمیشہ یہی ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے حبیب کے شہر پاک کے اندر دفن ہونے کی سعادت عطا فرما۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ رسول کے قدموں ہی کے اندر اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، سب کچھ حضور کے قدموں میں رکھا ہے۔ صحابہ جیتے جی بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے اور بعد از وصال بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اور آج کے مسلمان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ مسلمان حضور کے قدموں سے دور ہو رہا ہے،
وہ تو قدم تلاش کرتا ہے ہیرو کے، کہ ہیرو چلتا کیسے ہے، ہیرو کا نقش قدم کیا ہے. اور صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو دیکھتے تھے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو ضرورت اس امر کی ہے اپنے نبی سے تعلق کو مضبوط کرو. اور دنیا جانتی ہے کہ جب تک مسلمانوں کا تعلق اپنے نبی سے رہے گا اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. انہیں نبی کے قدموں سے دور کر دو، نبی کی محبت کا چراغ گل کر دو، یہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ قرآن کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. دشمن اچھی طریقے سے قرآن پڑھتا ہے، وہ ہماری کامیابی اور کامرانی کے سارے راز کو جانتا ہے. قرآن کہتا ہے لَأَغْلِبَنَّ انا ورسلی، میں اور میرے رسول ہی ضرور غالب ہوں گے. جو حضور کے قدموں میں رہے گا اللہ انہیں بھی غلبہ عطا فرمائے گا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ کو اپنے سے روشن کرو، اور اپنی اولاد کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلاؤ، اور انہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پلاؤ. یاد رکھیں کچھ عشق ایسے ہوتے ہیں جو بے چین کر دیتے ہیں، لیکن حضور کا عشق ایسا ہے کہ بے چین کو قرار کی دولت عطا کرتا ہے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سب غم کو بھلا دینے کا ذریعہ ہے، سب غم سے نجات کا ذریعہ ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تنکا بھی تو ہمارے ہلائے سے نہیں ہلتا، ہم اگر تنکا ہلانا چاہیں تو نہیں ہل سکتا. تم جو چاہو تو ہو جائیں ابھی کوہ محن پھول. اگر میرے آقا آپ چاہیں تو غموں کا پہاڑ بھی پھول کے اندر تبدیل ہو جائے. حضور کے چاہے سے سب کچھ ہوتا ہے. بس ایک آیت یاد آ گئی، اس آیت کی روشنی کے اندر حضور کی چاہت کی بات میں آپ کو بتا دوں. آپ ذرا سوچیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نگاہوں کے اندر ایک آیت بڑی امید افزا تھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. لیکن جب صحابہ نے اہل بیت سے پوچھا کہ آپ کی نگاہوں میں امید افزا آیت پورے قرآن کی کون سی ہے، تو کہتے ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اہل بیت کہتے ہیں ہماری نگاہوں میں یہ آیت کریمہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے اور امید افزا ہے، اس لیے کہ حضور اس وقت تک راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کا ایک امتی بھی جہنم میں ہے. خود حضور نے کہا اذا لا ارضى واحد امتی فی النار، میں اس وقت تک تو راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے. اور اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تم کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور حضور کیا چاہتے ہیں؟ مولا تم مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، میرے سارے امتیوں کو جنت میں بھیج دے، میں خوش ہو جاؤں گا، میں خوش ہو جاؤں گا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، رشتے محبت کو استوار کرو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی